یار کھوچل ٹھیک ہے، یہ عید کے شو ہیں، آج ٹرو کا شو ہے، مگر اس میں تھوڑا بہت تو کوئی سیاست ڈسکس کرو، تم ساری خوشی مناتے جا رہے ہو۔ نہیں، یہ تھوڑی سیاست ڈسکس کرتے ہیں ہم، جو خبروں پر تم تبصرہ کرتے ہو۔ اور یار وہ تو میں ہی کر رہا ہوں نا، تم بھی تو کوئی سیاسی بات چیت کرو، تم یہاں دوانے بیچنے آئے ہوئے۔ میں ریگولر شوز میں گفتگو کروں گا سیاست پہ، مزیدار، تمہیں بڑی اہم خبریں بتاؤں گا۔ او یار کچھ تو بتاؤ نا، کیا فیوچر ہے جمہوریت کا؟ میں تو اخباریں پڑھ پڑھ کے بڑے دکھی ہوا ہوں۔ جمہوریت کا فیوچر کو بہت زیادہ تابناک نہیں ہے، بڑا پریشان کن فیوچر ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے۔ اگلے 2-4 مہینوں میں باقاعدہ مجھے ڈی ریل ہوتی نظر آ رہی ہے ڈیموکریسی۔ یس، اس لیے کہ ایک تو بیڈ گورننس ہے جو کنٹینیو کرتے چلی جا رہی ہے، اور دوسرا سب سے بڑا پرابلم ہے کرپشن۔ نہیں تو جمہوریت کا پھر اللہ حافظ۔ جمہوریت کا بظاہر اللہ حافظ ہی نظر آ رہا ہے، کیونکہ جو 2 لازمی عناصر ہوتے ہیں نا جمہوریت کے، وہ مسنگ ہیں۔ ایک ہے تعلیم، یعنی شعور۔ شعور کے بغیر ڈیموکریسی بے معنی ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کس کے لیے ووٹ دے رہے ہیں، اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں، آپ کا نظام کیا ہے، آپ کی سوچ کیا ہے، آپ نے کرنا کیا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور دوسری ہے گورننس۔ گڈ گورننس تب تک ممکن نہیں ہے پاکستان میں جب تک کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوگا، اور کرپشن کا خاتمہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک احتساب نہیں ہوگا، اکراس دا بورڈ احتساب۔ وہ یہ تو پھر کوئی نہیں ہونا احتساب تصوب، یہ تو ایوب خان کے دور سے رولا پڑ رہا ہوا ککھ بھی نہیں، اپنا اپنا لوچ تل کے نکل جاتے ہیں۔ ایوب خان نے کنونشن لیگ بنا دی، اس نے آ کے ضیاء اللہ نے اسلامی لیگ بنا دی، اب ایک بندہ کاو لیگ بنا کے باہر جا کے ڈانس کرتا پھرتا ہے، گانے گاتا پھرتا ہے۔ لیکن اس دفعہ ہوگا یہی کچھ، لیکن ان اے ڈفرنٹ وے۔ اچھا جی۔ ہاں، مختلف طریقے سے ہوگا، اور اس کے بغیر ویسے چارہ کوئی نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو آخری وقت تک کوشش کرتے رہے ہیں، اور شاید ابھی بھی کر رہے ہیں، کہ خدا کرے ڈیموکریسی ڈی ریل نہ ہو، یہ چلتی رہے اور اس کے چلنے میں ہی امپروومنٹ ہو جائے۔ لیکن اپیرنٹلی حالات بہت برے نظر آ رہے ہیں، بہت برے۔ مجھے لگتا ہے کہ ان 3-4 مہینوں میں کوئی نہ کوئی میجر ڈیولپمنٹ ہو جائے گی، سب کچھ ڈی ریل ہو جائے گا، اس لیے کہ انتہائی نچلے طبقے سے لے کر انتہائی بالائی طبقے تک ٹوٹل کرپشن میں گھرا ہوا آپ کا معاشرہ، آپ کی حکومت۔ تو کیا خاک گورننس ہوگی؟ آپ دو بلین ڈالرز، $2.5 بلین کو رو رہے ہیں، $200 بلین بھی لے آئیں گے، کوئی ترقی نہیں ہوگی، کوئی بہتری نہیں آئے گی۔ نہیں ویسے کہے تو تم بالکل ٹھیک رہے ہو، جب تک احتساب نہیں ہوگا، کرپشن کا برا رزلٹ نہیں دکھائیں گے تو ختم کیسے ہوگی؟ بالکل صحیح۔ یہ تو لوگوں کو اب عادت ہو گئی ہوئی ہے کرپشن کی۔ سر اس پر کیا ڈیفرنٹ ہوگا؟ ہر بار تو فوج آ جاتی ہے۔ اس بار فوج نہیں آئے گی۔ فوج نہیں آئے گی، لیکن فوج آرکسٹریٹ کرے گی۔ دیکھیں، احتساب، اب پولیس آ کے احتساب نہیں کر سکتی، بالکل نہیں کر سکتی، یا انتظامیہ احتساب نہیں کر سکتی، یا کوئی بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ کر احتساب، تو کیا وہ تو گورننس نہیں کر سکتی۔ صحیح۔ اس کو سپورٹ جو ہے نا پیچھے سے، وہ فوج کی درکار ہوگی۔ فوج سپورٹ کرے گی، فوج آرکسٹریٹ کرے گی، معاونت کرے گی، اور پھر جا کے احتساب ہوگا۔ اور احتساب محض اس دفعہ سیاستدانوں کا یا سرکاری افسروں کا ہوتا نظر نہیں آتا مجھے۔ اور کس کس کا ہے سر؟ ہر ایک کا، ہر طبقے کا، بزنس کمیونٹی کیا، ایون میڈیا کا، آپ کے میڈیا کا احتساب ہوگا۔ اچھا جی۔ جی 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 جی۔ میں کوئی ایسی غلط بات تو نہیں کرتا، میرا خیال ہے۔ میڈیا نے وہ رول پلے نہیں کیا جو آج تک کرنا چاہیے تھا، کسی ادارے نے نہیں کیا، نہ میڈیا نے کیا، نہ انتظامیہ نے کیا، نہ جوڈیشری نے کیا، نہ بزنس کمیونٹی نے کیا۔ آپ کے ملک میں 785 ارب روپے کا ٹیکس ہر سال چوری ہوتا ہے۔ جی ہاں، 785 ارب؟ جی 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 جی۔ میرے مال کا، یہاں پانی کا جگ جگ بھی رکھا کرو، یہ کوچل جو باتیں سناتا ہے وہ بڑے حوصلے والی بات ہوتی ہے اس کو ہضم کرنا۔ ٹریجڈی یہ ہے کہ ایک تو ٹیکس نہیں دیتے، دوسرا جو قرض میں ہمیں ملتا ہے وہ ہم اللہ تللے میں اڑا دیتے ہیں۔ صحیح۔ دو چیزیں ہیں بہت بنیادی۔ احتساب شروع ہوگا نا تو اس سے سادگی آپ کو بائی فورس اڈاپٹ کرنی پڑے گی۔ آپ یہ جو مرسیڈیزیں ہیں، یہ جو بڑے بڑے ایوان ہیں، یہ جو میرا تو خون کھولتا ہے جب ایک سرکاری تقریب میں کم از کم 10,000 روپے مالیت کا وہاں پر ایک بکے پڑا ہوتا ہے آگے،
फूलों का, एक बास्केट पड़ी होती है। वो क्यों होती है? वो डेली चेंज होती है, तुम्हें पता है? प्राइम मिनिस्टर साहब पल्ले से देते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब उसका खर्चा अपनी जेब से देते हैं। ये हम और आप ही दे रहे हैं ना। नहीं वैसे बात तुम्हारी ठीक है, इतनी इतनी छोटी चीजों को अगर पकड़ेंगे तो फिर ही काम। यहीं से शुरू होगा। नहीं तो यार भजनस तो ये भी बेचारे बड़ी कर रहे हैं। आप देखो ना प्रेसिडेंट साहब बाहर कहीं बेचारे कर्जा मांगते फिर रहे हैं, तरले लेते फिर रहे हैं लोगों के। इधर मुर्शिद पाक सरकार बोल ही गया, मुर्शिद पाक भी बड़ी भजनस कर रहे हैं, करप्शन के भी उन्होंने नोटिस लिए हैं, गर्मी खाई कुछ है। भी नहीं, कुछ ये ना होने के मुतरादिफ है मेरे भाई। जब एक तुम्हारे सिस्टम में ही खराबी है बुनियादी, जब एक कीड़ा लगा हुआ सिस्टम है तुम्हारा, जब तक उसका इलाज नहीं करोगे वो कैसे अपने पैरों पे खड़ा हो सकेगा? चाहे 1000 अरब डॉलर्स ले आओ उसके लिए, वो तो खाते चले जाएंगे लोग। क्या करप्शन कई 100 गुना पिछले 10 सालों के मुकाबले में नहीं बढ़ी आपके मुल्क में? यार बड़ी तो है, अब भजनस थोड़ी कर रहे हैं। ये मियां शहबाज शरीफ सारा रमजान बेचारा घर ही नहीं गया। मुझे तो अल्लाह जानता है, लगता है कि जितना मैं मसरूफ है वो हजामत हुजूमत भी किसी मीटिंग में ही कराता है। आईजी साहब आज के बाद मैं कोई करप्ट बंदा पुलिस में पीछे छोटे रखी हुए जितने डीपीओस हैं उनको मैं ये कराना चाहता हूँ, कन्ना तो ऊंचे कर। जिसके जिले में कोई डकैती हुई, कत्ल हुआ या चोरी हुई, गर्दन पे पाउडर ला दी, मैं नहाना हो रहे केड़े वेले में। और ये भी ये बता दूं मैं यार कितना नाजायज फायदा ईद शो का इसने उठाया ना। हम में से किसी ने नहीं उठाया कम से कम। बहुत चौड़ हुए हो तुम। उठाया भाई, मैं यहाँ दांतों की दवाई बेचता अच्छा मैं ब्रेक लेने लगा हूं। Continuous Raat will take a quick break. Stay with us.